وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس صحابہ کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ صحابہ کی شان بتانے کے لیے ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں، نہ ہی آج تک کوئی ان کی شان کا حق ادا کر سکا ہے. مورخین صرف ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تمہید میں چند تمہیدی کلمات، تعریفی کلمات بتا دیتے ہیں، مگر یہ ایسے ہستیاں ہیں جو اپنے خون کو اللہ کی راہ میں بہایا، جو پسینہ بہا کر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، اور انہوں نے بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ اس کا حق نہیں ادا کر سکتی ہے. یہ ایسے صحابہ ہیں جو انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتا ہے. انہی صحابہ کے درمیان کا ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں کہ ایک صحابی کے متعلق آج ہم بات کریں جن کی اہمیت کے متعلق ہم کو یہ روایات پہنچتے ہیں کہ یہ صحابی جب جنگ بدر میں تھے تو ان کی تلوار دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی پتلی سی چھڑی ان کے ہاتھ میں لگا دیا. وہ چھڑی سے ایسا وار کرنے لگے، مقابلہ کرنے لگے جیسا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. اور یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ان کی وہ کھجور کی چھڑی تلوار میں بدل گئی، اور یہ زندگی بھر اس تلوار کی حفاظت کرتے رہے اور اسی کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے رہے. اور اس صحابی کے تعریف میں یہ بھی بات بتا دوں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت رضوان کے متعلق کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب بیعت کیے تھے کہ ہم ضرور معاد کا بدلہ لے کر رہیں گے. یہ جوش اور انتقام تھا دشمنوں سے نپٹنے کا اور اللہ کے لیے اس کے راستے میں کٹ مٹنے کا. تو اس کے متعلق جو بھی بیعت کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں سے راضی ہو گیا اور کہا کہ یہ لوگ جو بھی اس کے بعد کریں ان کے لیے میں معاف کر دینے والا ہوں، یہ جنتی ہیں. ایسے صحابہ کی شان میں یہ بھی شامل ہیں جس صحابی کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں. ان کی اہمیت میں اور ایک بات بتا دوں کہ ایک روایت یہ مشہور میں سے مشہور ایک روایت جو مشہور ان کے متعلق ہم کو پہنچتی ہے، وہ یہ صحابی اس قیامت کے لوگوں میں شمار ہیں جو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہونے والے 70,000 لوگ ہیں. جو قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے شمار اس صحابی کا بھی ہو. تو اس طرح اس صحابی کی اہمیت کے چند ایسے روایات پہنچتے ہیں جو کہ قوی ہیں اور ان کی اہمیت بتاتے ہیں. جس صحابی کی اہمیت ہم اب بات کیے ہیں وہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ ہے. عکاشہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان ایک انوکھی تاریخ، انوکھی سیرت رکھنے والے ہیں کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت رضوان میں بھی رہے. اسلامی پہلی جنگ بدر، احد، وہاں سے لے کر کئی معرکے اور جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. اس وجہ سے اس صحابی کو جنریل صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلامی لشکر کی قیادت کیے، جو اسلامی لشکر کا جنرل اور اس کے فاتح اور اس کے ساتھ کمانڈر بن کر جنہوں نے اسلامی لشکر کو سنبھالا ہے، ان میں سے عکاشہ رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے.
اگر ان کی پیدائش کے متعلق بات کریں تو ہجرت سے 4 سال قبل انہوں نے پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے 4 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی. اگر عیسوی میں بات کریں تو 580 پر 9 عیسوی میں مکہ میں یہ پیدا ہوئے. اسلام کے قبل کی بات کریں تو اسلام سے قبل کے متعلق ان کے بہت کم روایات ہیں. وجہ یہ ہے کہ سابقون الاولین میں سے ہیں جو کہ اول وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اول وقت میں جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان یا دعوت حق پہنچی تو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو یہ باتوں سے پکڑ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام سے قبل یہ بہت ہی چالاک، عقل مند اور ہوشیار آدمی تھے جو حق اور باطل کو سمجھتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحابی کے مقام پر چن لیا اور ان کو ہدایت دیا، نور اسلام سے منور کر دیا. اسلام جیسا ہی قبول کرتے ہیں وہ ہجرت سے قبل اسلام قبول کیے اور مدینے کے مہاجر ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کیا تو مہاجرین میں ان کا شمار ہوا، سابقون الاولین میں ان کا شمار ہوا. اور اسی طرح جیسا اسلام قبول کیے بعد میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن ایک ایسی جماعت جو 70,000 لوگوں پر مشتمل ہوگی بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو جیسا ہی یہ بات عکاشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آپ ہوں گے. اس کے فوری بعد دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول میں بھی ان میں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت جملہ کہا جو حدیث کے الفاظ میں مشہور ہے، سبقک بہا عکاشہ، کہ آپ پر اس معاملے میں عکاشہ سبقت کر گئے، وہ جنتی میں ہونے میں وہ اپنا نام شمار اور شامل کر لے. تو یہ وہ صحابی ہیں جسے اللہ کے رسول انڈائریکٹ سے جنت کی خوشخبری دی ہے، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے 70,000 لوگوں میں سے شامل ہیں. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 40 پر 4 سال کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سابقین الاولین کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کا اکثر حصہ یعنی پورا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا ہے. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چند ایسے معاملات رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اگر ان کے جنگوں کے متعلق بات کریں تو جیسا کہ مشہور جنگیں جو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے اور فتح خیبر ہے، کئی ایسے غزوات اور معرکے ہیں جس میں عکاشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا ہے اور ہمت، جوامردی اور قوت، طاقت، ہر چیز انہوں نے ساتھ لے کر آگے بڑھے ہیں. اس طرح عکاشہ رضی اللہ عنہ کے جنگوں کے متعلق بات ہے. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قائدین میں سے شمار کیا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے غمر قبیلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے عکاشہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنائے، جماعت کے امیر بنائے، اور جو جھنڈا تھا، علم تھا، علم بردار عکاشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے متعین کیا اور کہا کہ 40 مجاہدین آپ کے قیادت میں ہوں گے، آپ کی جماعت میں ہوں گے، آپ غمر قبیلے پر حملہ کریں گے. تو جیسا ہی غمر قبیلے کے پاس عکاشہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ غمر ان کو دیکھ کر بھاگنے لگے. وہاں پر ایک مشہور کنواں تھا، اس کنواں پر وہ قبضہ کیے ہوئے تھے، کنواں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، چند اونٹ، چند بکریاں اور اس جگہ پر فتح، اس کنویں پر ان کا قبضہ، یہ تمام چیزیں لے کر یہ فتح حاصل کرتے ہوئے مدینہ پھر واپس لوٹے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کی. اتنا ہی نہیں، صلح حدیبیہ کے وقت یہ موجود تھے. تو صلح حدیبیہ کے متعلق جو بھی آیتیں نازل ہوئیں تو ان آیتوں کے ضمن میں عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. اور عکاشہ رضی اللہ عنہ کی آخری جنگ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں خالد بن ولید نکل رہے تھے، تو جنگ نکلنے سے پہلے ابو بکر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے عکاشہ اور ثابت رضی اللہ عنہما دونوں صحابی آگے بڑھ کر نکلے۔ تو یہ جو لشکر جنگ لیے نکلے تھے، وجہ یہ تھی کہ مسلمہ یعنی سلمہ اور طلحہ یہ دو بھائی تھے جو نبوت کا دعویٰ کیے تھے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلحہ کو پکڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ تو یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جو لشکر نکلا ہوا تھا، اس لشکر کے مقدمۃ الجیش بن کر عکاشہ اور ثابت رضی اللہ عنہما دونوں صحابی نکلے۔ تو سفر میں طلحہ اور سلمہ دونوں کو پکڑ لیا، تو دونوں نے حملہ کرنا شروع کیا، انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ تو طلحہ سے عکاشہ لڑ رہے تھے اور سلمہ سے ثابت لڑ رہے تھے۔ سلمہ نے ثابت پر قبضہ کر لیا، ان کو قتل کر دیا صحابی کو۔ سلمہ جو طلحہ کا بھائی تھا، دونوں مل کر عکاشہ پر حملہ کیا۔ عکاشہ جو ہمت والے تھے، بہت دیر تک انہوں نے مقابلہ کیا، ان کے جسم پر کئی تلواروں کی زخمیں لگیں، اس کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہاں پر خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ پہنچے تو دیکھا کہ عکاشہ اور ثابت رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہو چکے ہیں، تو اسی جگہ پر ان کو دفنا دیا گیا۔ تو اس طرح عکاشہ رضی اللہ عنہ جنگوں میں رہے، اور اپنے آخری جنگ جو دو لوگوں کی جماعت کے ساتھ جو آگے بڑھے تھے اور انہوں نے مقابلہ کیا تھا، وہاں پر یہ شہادت کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اگر ہم ان اخلاق کی بات کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھے، جو روایات میں بتایا جاتا ہے کہ حسب و نسب سے بہت بہتر تھے، اور جمال و خوبصورت میں بھی بہت بہتر تھے۔ تو لوگ ان پر صحابی کی حیثیت اور خوبصورتی کی حیثیت سے دونوں طرح یہ فوقیت حاصل کر چکے۔ خاندان کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی کم ان کے متعلق بتایا گیا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے والد، جیسا کہ عکاشہ بن محسن ہیں، تو محسن ان کے والد ہیں، ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے متعلق کہیں پر ان کی زیادہ تر معلومات نہیں ملتی ہیں۔ ان کے بھائی بہن تھے، ایک ام سنان اور ام قیس، دو بہنیں ان کی تھیں، چند بھائی بہن تھے۔ اگر ان کے خاتمے کے متعلق بات کریں تو 11 ہجری کو ان کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ عیسوی سے بات کریں تو 634 عیسوی میں یہ معرکۃ البزاخہ، جو جنگ خالد بن ولید نکلنے والے تھے بزاخہ کے معرکے پر، وہاں پر یہ شہید ہو گئے، اور ان کی عمر 40 پر 5 سال کی تھی۔ 40 پر 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور 40 پر 5 سال کی عمر میں یہ بھی انتقال ہو گئے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ 70,000 وہ صحابہ، وہ مسلمان جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان میں شامل ہیں، اور یہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، بدر جیسے مشہور چیزوں میں، مقامات پر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی بھی بنائیں، صحابہ کی سیرت سن کر اور ان کے معلومات حاصل کر کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔